الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز عورتوں، اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس وبائی مرض میں، کرونا وائرس جیسے وبائی مرض میں بھی کچھ دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیے ہوئے ہیں. نہیں تو آپ باہر نکل کے دیکھیں، بہت سے لوگ ہم میں اتنے مجبور ہیں جن کو اللہ نے کرونا وائرس کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. کچھ آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں، کچھ کو گھروں کے اندر قید کیا گیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر اور ان تمام فارغ لوگوں پر احسان ہے. ہم اس کے اس احسان کی قدردانی کریں اور اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر بجا لائیں. اور ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ باطل طاقتیں ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی طرح طرح سے کوششیں کر رہی ہیں. ہم جان جان کر علماء سے پوچھ پوچھ کر، سمجھ سمجھ کر بدعات سے بچیں اور ان تمام کفریہ عمل سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتا ہے. ایک بیانات کا سلسلہ آپ لوگوں نے مجھ جیسے حقیر فقیر کو دیا ہے. میں تھوڑے وقت آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں آن لائن. آپ لوگ میری مائیں بہنیں ایک مختصر وقت کے لیے آیت کریمہ کا ورد کرتی ہیں اور مرد حضرات مغرب سے مغرب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. الحمدللہ اللہ ان تمام لوگوں کی برکت سے ہم تمام مسلمان پر سے اس کرونا وائرس کے عذاب کو مؤخر فرما دے. بہرکیف میں نے پچھلے 2-3 بیانوں میں شب برات کے تعلق سے آپ تمام حضرات کے سامنے میں باتیں رکھ رہا ہوں. میں نے ابھی تک جو آپ سے گفتگو کی وہ یہ کہ اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے، اور ایک اپنا مجرب اور تجربہ کیا ہوا طریقہ کار میں نے پچھلے کل کے بیان میں بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی اس رات کو، شب برات کو کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار کرا سکتے ہیں اگر ہم میری جو ناقص علم سے میں نے بیان کیے ان پر عمل کر. میرے کیف وہ طریقہ کوئی سنت اور مستحب نہیں ہے، ناچیز کا تجربہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے رکھا. میرے کیف وہ تمام باتیں میں عرض کر چکا ہوں جو اس رات میں کرنے کی ہے. اس رات کا ایک دوسرا پہلو ہے. میں نے جو اوپر آپ کو پچھلے 2 بیانوں میں بتایا کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں اور ان کی یہ فضیلتیں ہیں، ہر بات کے ساتھ میں نے جو باتیں ذکر کی ان کی فضیلت بھی بیان کی. اب میں وہ باتیں بتلاتا ہوں جن کو اس رات میں کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلا دیا کہ فلاں فلاں گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کی پیداوار ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. جو بچے گا وہی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جو گناہوں کو کرے گا تو اللہ کی رضا کا حقدار نہیں ہوگا. آج یہ جو کرونا وائرس ہمارے اوپر
عذاب کی شکل میں مسلط ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ ہمارے معاشرے کی جو غلط بدعات ہیں، غلط رسومات ہیں، غلط خرافات ہیں، ان پر شدید سے شدید تر عمل کرنے کی وجہ سے اور گناہوں کو کھلم کھلا اعلانیہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کا گناہ اور عذاب اور وبا اللہ بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ اس کا بچھڑا ہوا بندہ، اس کا بندہ جو غلط رسومات میں ملوث ہے، لعلہم یرجعون، اس کی طرف رجوع کر لے اور اس کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ شب برات کے اندر جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، میرے کیف بات 2 دن سے روز لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں، میں کئی احادیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ چند احادیث میں آیا ہے کہ 7 آدمیوں کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی، مگر یہ اللہ یہ کہ وہ توبہ کریں اور باز آ جائیں اور معافی مانگ لیں تو پھر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ کرونا وائرس بھی جو ہمارے اوپر یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہے، اگر تمام ایمان والے مل کر کے اللہ کے حضور توبہ کر لیں، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ اس عذاب کو مؤخر فرما دے گا۔ نمبر 1، 7 لوگ میں نے بتایا آپ کو۔ پہلا شخص، مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ میں اور آپ بلکہ سب جانتے ہیں کہ کفر اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، ایسے کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کافر توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفر کلمہ پڑھنے کے بعد دوران کفر جو اس نے کیا وہ سب اللہ کے حضور معاف۔ دوسرا، وہ آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑ دے، ان سے قطع تعلقی اور قطع رحمی اختیار کرے۔ قطع تعلق اور قطع رحمی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس رات میں بھی قطع تعلقی اختیار کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا جن کے رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ قطع تعلقی برقرار رکھ کر ہمیشہ کے لیے میل جول نہ چھوڑے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو 3 میں سے ایک کام کرو، اگر اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لو، دوسرے کی غلطی ہے تو بدلہ لے لو یا معاف کر دو، اس کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے کہ قطع تعلقی برقرار رکھی جائے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو بلا تعویل اس کا اعتراف کر لو کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، معافی مانگ لو، اور اگر دوسرے کی غلطی ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو بدلہ لے لو بھائی، ورنہ معاف کر دو۔ اور معاف کرنے والا بہترین آدمی ہے، معاف کرنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالی معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اجر ملنا بہتر ہے یا بدلہ لینا بہتر ہے؟ یقیناً اجر بہتر ہے، تو بہتر والا کام کریں، اس لیے معاف کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ نہ معاف کرے، نہ معافی مانگے، نہ بدلہ لے تو پھر یہ شخص گنہگار ہوگا، اس کا یہ عمل نہ جائز ہے۔ اور لڑائی باقی رکھنا قطع رحمی ہے، اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے مبارک رات میں آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گئے 2۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے کی طرف۔ تیسرے نمبر پر کینہ رکھنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑے میں عموماً کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کینہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں کسی کی برائی چاہے اور اس کو تکلیف پہنچانے کا اپنے اختیار سے منصوبہ بنا لے کہ فلاں نے مجھے فلاں دن ذلیل و رسوا کیا تھا، لہذا میں بھی موقع ملتے ہی اس کو رسوا کروں۔
دل میں اس کے لیے کینہ اور اختیار کرے، بدخواہی، اور اپنے اختیار سے دل میں دوسرے کی برائی چاہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ حرام اور ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس رات میں اس کی بخشش نہ ہوگی جب تک کہ کینہ رکھنے والا شخص توبہ نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دل میں بدخواہی اور اپنے اختیار سے دل میں دوسرے کی برائی چاہنے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ کینے کا علاج بتا دیتا ہوں۔ کینہ کرنے کا علاج بھی وہی ہے جو باتیں میں نے ابھی اس سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کی۔ یا تو اس کو معاف کر دو، یا اس سے معافی مانگ لو، یا بدلہ لے لو اور اپنا دل صاف کر لو۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے، سابقہ طرز کا میل جول رکھنا ضروری نہیں ہے، دل صاف کرنا ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آئیے چوتھا کون ہے؟ چوتھے نمبر پر وہ آدمی ہے جو اپنا پاجامہ، شلوار، لنگی مرد ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو اور اس نے اس کی عادت بنا رکھی ہو۔ میری بات، ہر ایک بات کو تھوڑا غور سے سننا، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بولوں آپ جا کر کے کچھ دوسری بات نقل کر دو۔ شلوار، پاجامہ، پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو اور اس نے اس کی عادت بنا رکھی ہو، یہ بھی معاشرے کا سنگین گناہ ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک 99% ہر مسلمان مرد اس گناہ میں مبتلا ہے۔ پینٹ پتلون تو ہوتی ہی ٹخنے سے نیچے ہے، اس کو کون اوپر رکھتا ہے؟ شلوار بھی عموماً ٹخنے سے نیچے ہی ہونے لگ گئی ہے، اور جو تہمند باندھتے ہیں وہ بھی ٹخنوں سے نیچے باندھنے لگ گئے۔ یہ ہمارے دین میں کبیرہ گناہ ہے، اور جب تک آدمی کا ٹخنا ڈھکا رہتا ہے اس کو برابر اس کا گناہ ملتا رہتا ہے، اور آخرت میں اس کا عذاب یہ ہے کہ پورے کے پورے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ تہبند اور شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بزرگوں، دنیا میں اس کا دوسرا وبال اور عذاب یہ ہے کہ شب برات جیسی مبارک رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ٹخنے چھپانا ہمیشہ سے کافروں کا طریقہ چلا آیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جبکہ نبیوں کا طریقہ عبادت ہوتا ہے، کافروں کا طریقہ گناہ کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں جتنے بھی کافر تھے وہ سب آپ کی جان کے دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمن تھے۔ اس سے بڑی دشمنی ان کی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہر لحاظ سے آپ کو ستایا، پریشان کیا۔ مکے کے ان کفار اور مشرکین کا یہ فیشن تھا کہ جو جتنا بڑا کافر اور سردار ہوتا تھا اتنا بڑا اس کا تہبند زمین پر گھسٹتا تھا، اور بڑے آدمی کا تہبند زیادہ زمین پر گھسٹتا تھا۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کا تہبند آدھی پنڈلی نصف ساق پر ہو۔ یہ بہتر طریقہ ہے، ورنہ آدھی پنڈلی سے نیچے کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر تک رہے، ٹخنے چھپنے نہ پائے۔ ٹخنے چھپانے کی شرعاً گنجائش نہیں، کیونکہ کافروں کا طریقہ ہے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ سے باہر ٹھہر گئے۔ اہل مکہ کو اپنی آمد سے مطلع کرنے اور مذاکرات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان کے مکے میں اپنے رشتہ دار بھی تھے اور بہت سی جائیداد بھی تھی اور اپنا گھر بھی تھا، لیکن آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکے تھے۔ مکے میں آپ اپنے چچا بھائی کے یہاں ٹھہر گئے، رات ان کے یہاں گزاری۔ صبح جب سرداران قریش کے ساتھ مذاکرات کے لیے نکلے تو ان کا تہمت سنت کے مطابق آدھی پنڈلیوں تک تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تہبند ٹخنوں سے نیچے کر لیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آدھی پنڈلی تک نہ رکھیں، ذرا سا نیچے کر لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں اور تمہیں تو سرداروں کی عادت اور روایت اور طریقہ پتہ ہے، اگر وہ تمہارے تہبند کو آدھی پنڈلی تک پہنچا دیکھیں گے تو تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ذرا سی دیر کے لیے تہبند ٹخنوں سے نیچے نہیں بلکہ صرف آدھی پنڈلی سے نیچے اور ٹخنوں سے ذرا سا اوپر کر لیجیے تاکہ تمہارے مذاکرات کامیاب ہو اور تھوڑا سا بھرم ہمارا اور ہمارے خاندان کا بھی رہ جائے، اور یہ اس لیے بھی تاکہ تمہاری بات میں وزن پیدا ہو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا، مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام، وہ میرا مذاق اڑائیں یا عزت کریں، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں یہاں مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت لے کر نہیں آیا، میں اپنے آقا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ میرے سر سے پیر تک جو بھی چیز ہے وہ میرے آقا کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور رہی عزت سو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کافر فرما بردار ہوگا اس کو عزت ملے گی۔ مطلب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا اس کو عزت ملے گی، ان کا راستہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، چاہے یہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، یہ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ میں ان کی خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قطعی جواب تھا۔ اس واقعے سے بات معلوم ہو گئی کہ 1400 سال پہلے کفار مکہ اور دشمنان اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی شلواروں، تہبند اور جو بھی چیز پہنتے تھے ان کو ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے تھے، اور 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا تہبند پنڈلیوں تک بلند رکھتے تھے، ان کے تہبند ٹخنوں سے اونچے ہوتے تھے۔ تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا کفار مکہ اور سرداران قریش کا طریقہ کار تھا، اور آج کے دور میں انگریز کا فیشن دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں مردوں نے جو آج کل پینٹ پتلونیں پہن رکھی ہیں، کیا یہ مسلمانوں کا لباس ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لباس مردود ملعون قوم انگریز کا ہے، اور بے غیرتی کے ساتھ ہم نے اسے قبول کر لیا۔ غیرت ایمانی ہماری رخصت ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے بدترین قوم کا لباس اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی آج کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، اور ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں، ان کا لباس عام پہنا جا رہا ہے، حالانکہ پینٹ پتلون تو کافروں کا لباس سمجھتے ہوئے معیوب سمجھا جانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ اس کو اپنے جسم پر چڑھائیں۔ بہرحال
ٹخنوں سے نیچے خواہ پینٹ ہو یا پتلون ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو. یہاں اس بات کا آپ ذہن میں رکھیں، پینٹ شرٹ پہننے کو میں نے حرام نہیں کہا، پہن سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اس سے جتنی کوشش ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو لباس ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا لباس ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پتلون ہو، پینٹ ہو، شلوار ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو، تہبند ہو، یہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے. ٹخنوں سے نیچے خواہ پینٹ ہو، پتلون ہو، شلوار ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو، یہ ایسا گناہ ہے. اگر یہ گناہ نماز میں ہو تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اور جب تک آدمی کے ٹخنے چھپے رہتے ہیں برابر گنہگار رہتا ہے. لہذا مردوں کو چاہیے کہ اپنے ٹخنے ہمیشہ کھلے رکھیں، مسجد میں بھی، نماز میں بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، آفس میں بھی، شادی میں بھی، تفریح میں بھی، گھومنے میں بھی، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر حال میں ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف نماز کے لیے، ہرگز نہیں، بلکہ نماز اور نماز کے بعد ہر صورت میں یہی حکم ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا. میں نے اوپر بیان کیا اس حالت میں اگر نماز اور غیر نماز میں کوئی ذکر کیا ہی نہیں، میں نے دونوں حالتوں میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، لنگی، پینٹ پہننا گناہ. ہاں، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں. میرے 4 آدمی ہو گئے، 5واں آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے. جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انتہائی تاکید کے ساتھ ہم سے فرمایا، سنو، میں تمہیں بڑے گناہوں میں بڑے گناہ بتاتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں تمہیں بڑے گناہوں میں بڑے گناہ بتاتا ہوں. ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرا جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنا. نیز قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. اس لیے جو لوگ والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے بڑی سخت اور سنگین وعید ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی. لہٰذا ان پر لازم ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے قول اور فعل سے ان کو راضی کریں اور جائز امور میں ان کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کریں. چھٹے نمبر پر شرابی انسان، یعنی جو شراب پینے کا عادی ہو اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. شراب نوشی شریعت میں حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی واضح الفاظ میں اس کی حرکت ارشاد فرمائی، اس کی حرمت ارشاد فرمائی، اس شراب کی گندگی کو ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام و کل خمر حرام. اللہ، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور شراب حرام ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ الا ان یتوب. جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب نہیں پی سکے گا الا یہ کہ وہ توبہ کرے. 7ویں نمبر پر وہ شخص ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ انسان جو ناحق کسی مسلمانوں کا خون بہاتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو مقام مینا میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے خون، تمہارے مال و متاع اور تمہاری عزتیں تم پر ایسی ہی محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، جیسے تمہارا یہ شہر اور جیسے مہینہ محترم ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ خون کے متعلق ہے۔ یہ 7 گناہ وہ ہیں جن کے کرنے والے انسانوں کی بخشش اس شب مغفرت میں بھی نہیں ہوتی، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ان 7 گناہوں سمیت تمام گناہوں سے بچیں، سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور جو کرنے والے کام میں نے پچھلے بیانوں میں بیان کیے ہیں صرف ان کو کریں، اور جو نہ کرنے والے بیان کیا ہوں ان سے مکمل اجتناب کریں، تاکہ 15 شعبان کی رات ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں اللہ پاک کی خوشنودی اور حقیقی رضا حاصل ہو جائے، اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ان تمام نیک عمل کی بدولت جو ہم کر رہے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک کرونا وائرس کی شکل میں جو انسانیت پر آفت، بلا اور مصیبت، یہ بیماری اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرتے ہوئے اس وبا کو ہم تمام کے اوپر سے ہٹا دے، ہم تمام مسلمانوں کی اس کرونا وائرس سے حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے کہنے کی، صحیح کہنے کی، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں بھی ان باتوں کو عمل میں لائیں، جو ملے اس سے بھی ان چیزوں کا مذاکرہ کریں، خرافات سے بچیں، ادھر ادھر گھومنے سے بچیں۔ اس رات یہ صرف عبادت کی رات ہے، صرف عبادت کریں، بیکار باتوں سے، بیکار کھیلوں سے، ادھر ادھر بیٹھنے سے، موبائل میں وقت ضائع کرنے سے، ٹی وی دیکھنے سے اس رات میں کم از کم بچیں۔ اس رات کی بہت فضیلتیں ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی رحمت برستی ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کر کے صبح تک ہم اللہ کی اس رحمت عامہ کا خصوصی فائدہ اٹھائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔